یہ بتائیں کہ یہ حماد اظہر نے استعفیٰ کیوں دیا تھا جو کہ ریجیکٹ کر دیا بعد میں؟ سنا ان کی تحفظات یہ ہیں کہ پنجاب میں آرڈر وہ کچھ اور کرتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. انہوں نے اس کو واضح بھی کیا تھا. انہوں نے ایک ہی نقطہ رکھا کہ خان صاحب سے میری ملاقات میں مسئلے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ایشوز اور کیسز ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک اوپن میں نہیں آئے، چونکہ وہ خود فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب سے مل نہیں پاتے. اس وجہ سے وہ کمیونیکیشن گیپ تھا جو بڑھتا گیا، یا ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ان سے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے. جب انہوں نے عہدہ چھوڑنے کی بات کی تو میں نے بھی ان کو ریکویسٹ کی، اور کور کمیٹی کے فورم پہ اور جنرل سیکرٹری پنجاب کے علیحدہ اجلاس بھی تو ہو رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، گور صاحب نے بھی، کہ ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ابھی آپ اپنی بندوق نیچے نہ رکھیں. اور وی آر تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے اپنا جو ہے. سر مسئلہ یہ ہے پنجاب میں پیرلل اجلاس ہو رہے ہیں پارٹی کے، جو پنجاب کے ممبران اس میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پیرلل گروپ تو ہے پنجاب میں، اور وہ گروپ دراصل ایک مخالف گروپ ہے حماد اظہر کا. کیا یہ بات درست ہے؟ اور پارٹی کے اندر اس پہ تھوڑی سی ٹینشن بھی ہے. I'll be the last person جو آپ کو یہ کوئی چیز اگر ہوگی بھی تو میں کنفرم نہیں کروں گا. پہلے تو ایسی کوئی چیز میرے نالج میں ہے نہیں، اگر ہوگی بھی تو میں کبھی پارٹی کا یہ انٹرنل ایشو آپ کے سامنے کنفرم نہیں کروں گا کہ خدا نخواستہ کوئی گروپ ہے. کوئی گروپ نہیں ہے، سارا عمران خان صاحب کے ووٹ بینک پہ، تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ پاس ہوئے ہیں. لیکن پھر میں وہی بات کاشف صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت پنجاب میں بھی اتنی مشکل صورتحال ہے، شاید زیادہ ہے مرکز سے، کہ آپ کے دیکھیں میاں محمود رشید صاحب کہاں ہیں، اعجاز چوئی صاحب کہاں ہیں، اسلم اقبال صاحب کہاں ہیں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہاں ہیں. آپ پتہ کریں کہاں ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک بات ہے سر، یہ تھوڑا بہت کنفیوژن کا ہونا فطری عمل ہے. کنفیوژن اپنی جگہ سر دیکھیں، ایک تو ہوتا نا کہ کنفیوژن کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. جس طرح کور کمیٹی کنفیوژن کی بات کرتی ہے، یہاں پر کنفیوژن واحد مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر سیاست مسئلہ ہے. ایک پالیٹکس ود ان پالیٹکس ہو رہی ہے. ایک پارٹی کا ظاہر ہے عمران خان صاحب اندر، اور یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. کاشف صاحب میں ایک عرض کروں آپ کو جناب. دیکھیے پارٹی کا کور کمیٹی جو مرکز میں، پارلیمنٹری کمیٹی جو مرکز میں ایم این ایز پہ مشتمل ہے، اور سینیٹر حضرات، صوبہ پختونخوا، پنجاب اور ہمارا پورا ورکر کیڈر جتنا بھی ہے، انکلوڈنگ سندھ میں جو ہمارے ایم پی ایز وغیرہ پاس ہوئے ہیں، بہت پریڈومیننٹلی ایک فیلنگ ہے کہ ہم نے اپنا فوکس ہٹانا نہیں ہے، ان چیزوں پہ نہیں جانا. یہ لڑائی ہوگی، یہ بات ہوگی، یہ ہوتا ہے، یہ سیاست میں چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا فوکس کیا ہے؟ عمران خان، اسیران، سٹولن مینڈیٹ اور مہنگائی جو تباہی ہو گئی ہے، جو ابھی اور آنے والی ہے. اللہ نہ کرے کبھی ہم نے کبھی سوچا ہے 15 20 25 30 ہزار میں یہ لوگ گزارا کر کیسے رہے ہیں؟ ہمارے تو ایجنڈے پہ یہ چیزیں ہیں، ہمارے تو کمپس پہ یہ چیزیں ہیں. یہ بتائیں علی محمد خان صاحب کے پارلیمانی لیڈر کیا زین قریشی پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ سنی اتحاد کونسل کے؟ دیکھیے زین صاحب نے مجھے خود ایک بات بتائی تھی، پچھلے اجلاس میں شاید بتائی تھی، کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے پارلیمنٹری لیڈر کا. اب اس پہ جو ہے اسپیکر صاحب نے اس کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کی. پارٹی کے اندر یہ بات کرنا کہ کوئی بڑی مخالفت ہے اس بات کی، یا کوئی ایسی کوئی چیز میرے خیال میں اسد کیسر گروپ ہے کوئی؟ کیونکہ کل یہ خبریں میں کروں گا، میں نے یہ سنا کہ میں دوبارہ ایک بات کروں گا آپ کو، جی کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے، وہ بہت بڑا منافق ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ فلانا عہدہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں عہدہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، کوئی اور ایمبیشس ہوتا ہے، کوئی اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے. اس وقت پارٹی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایسی کوئی عہدوں کی جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی. ہر کسی کو یہ احساس ہے کہ یار فاؤنڈنگ چیئرمین ہمارا جیل میں ہے، ان کی وائف فارمر فرسٹ لیڈی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور انتہائی میں کہوں گا یہ بڑی جذباتی بات ہے ہمارے اس مشرقی معاشرے میں کہ کبھی عمران خان صاحب کی بہنیں سیاست میں باہر نہیں آئی تھیں، کبھی ان کو زیادہ کوئی پبلک میں اب آ رہی ہیں سر، اپنے بھائی کے لیے وہ نکلی ہیں کہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت خان صاحب کے لیے، ان کے اپنے بھائی کے لیے نکلی ہیں، پی ٹی آئی سیاست کے لیے نہیں نکلی. تو ان حالات میں جب عمران خان صاحب خود پابند سلاسل ہیں، ان کی کیا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ سمجھتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی لڑائی کسی کو جو ہے کسی کو شیوا دیتی ہے؟
مجھے یہ بتائیں کیا یہ بات درست ہے سر کہ پارٹی کا ایک گروہ سمجھتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے پارٹی کے اندر پولیٹیکلی؟ دیکھیں ان کا میری تو بڑی بہن جیسی ہیں اور بڑے عرصے سے ان سے تعلق بھی ہے، ان کی فلنتھروپک ورک میں بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ ماضی میں ڈالا، تو میں نے جتنا ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی جو ہوتی ہے، ان کی صرف اور صرف کنسرن عمران خان ہے، صرف کنسرن ان کی عمران خان صاحب ہے، کوئی ان کی کنسرن تحریک انصاف کی سیاست نہیں ہے، اتنا میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں۔ سو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے دو گروہ ہیں، گروپس ہیں، جس کی وجہ سے حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ دوسری سائیڈ بھی بڑی تگڑی ہے، میاں اسلام اقبال صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہیں، آپ مسکرا لیں، لیکن خبریں تو یہی ہیں کہ یہ سارا کچھ بھی ہے جس کی وجہ سے پنجاب کی سائیڈ پہ کافی لڑائی پڑی۔ کاشف صاحب آپ ہمیں جتنا بھی کوئی ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں نا، وی ول ناٹ بلنک۔ سر میں بالکل آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ سے پارٹی کے اندرونی معاملات، کیونکہ یہ دیکھیں جب بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے نا تو پھر ایوری بڈی ول اسٹارٹ لوکنگ ایٹ آل دا، جتنے کریکس ہوتے ہیں نا بیچ میں، پھر آپ لوگوں کو فون اٹھاتے ہیں جتنے، جیسے آپ نے کہا عرصہ دراز ہو گیا ان سارے بھائیوں کے ساتھ ہمیں کام کرتے ہوئے، ان کی پارٹی کور کرتے ہوئے، آپ کی پالیٹکس کور کرتے ہوئے، کہتا یہ مسئلہ ہے، دوسرا کہتا ہے جی یہ پیغام خان صاحب کو بھیجا ہے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا اس کو بولنا انٹرفیئر نہ کرے، دیر از اے لاٹ آف میس دیٹ از ان سائیڈ۔ مجھے کہنے دیں، مجھے ایک بات کہنے دیں، دیکھیں خان صاحب نے ہمیں یہ دودھ کے مجنو اس نے نہیں پالے، مشکلات میں اس لیے نہیں کھڑے ہم رہے، اللہ نے توفیق دی کھڑے رہنے کی، اس لیے کھڑے رہے کہ یہ آدمی ایک ویژن پہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ایک ویژن پہ ہیں۔ میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ صرف میں نہیں ہوں، میرے جیسے بہت سے ہیں، جب تک ہم لوگ اس کور کمیٹی میں اور پارٹی میں موجود ہیں تو پارٹی کو فیکشنز میں ڈیوائیڈ کرنا، گروپنگ ہو جانا، فلانا ہونا، اوور اوور ڈیڈ باڈیز۔ سر وہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے، یہ ان کی امانت ہے، یہ امانت ان کو سلامت ان کے ہاتھ واپس کریں گے۔ یہ علی محمد اور ہم جیسے کچھ جو پرانے ادھر بیٹھے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے سر، ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی یہ جملہ بھی کہ میں اور کچھ، اس کا مطلب ہے باقی کچھ نہیں، چند لوگ اس طرف مائل ہیں کہ پارٹی انٹیکٹ رہنی چاہیے۔ آپ اس میں سب پھر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ نو، کچھ کا یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر کوئی تو 15-20 سال سے نہیں بیٹھا نا، اسد قیصر صاحب 27 سال کے ہیں، اب تو عمر ایوب صاحب کو بھی 5-6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو جو پرانے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے نا، ہماری ڈیوٹی ہے کہ خان صاحب جب باہر نکلے تو ہم سے پوچھیں گے نا کہ یار یہ پارٹی تمہارے ہاتھ رہ گئی تھی، میں اندر چلا گیا تھا عارضی وقت کے لیے، کوئی فوت تو نہیں ہو گیا تھا، مجھے بتاؤ پارٹی کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ خان صاحب پوچھیں گے نہیں؟ تو اس دن کے لیے ہم انشاءاللہ سب خاطر جمع رکھیں، تحریک انصاف از ون۔